اگر مدینہ کے مسلمان اور بصرہ کے مسلمان آپس میں نمازیں اکٹھی نہیں کر سکے تو تواتر کچھ نہیں ہے. آپ خود سوچ لیں پاکستان میں عورتوں کا مسجد جانا حرام ہو چکا. اگر تو وہ یہ مانتے ہیں کہ نماز معراج پہ نہیں ہوئی تو پھر تو مسئلہ بہت بڑا ہو گیا. اسے ایک اصول سمجھ لیجئے, یہ اصول ان سے بھی آپ پوچھ لیجئے گا موقع ملے تو ضرور. ایک نبی کی جو پہچان ہوتی ہے نا, نبی کی پہچان اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ نبی ان واقعات کی نشاندہی کرتا ہے جو واقعات ابھی نہیں ہوئے ہوتے. ٹھیک ہے, یہ ایک نبی کی پہچان میں سے ایک پہچان ہے, یہ ہر نبی نے کرنی ہوتی ہے آگے. اس لیے ہر نبی آخرت کی وارننگ دیتا ہوا آیا, غور سے سمجھیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث, جو تمام تر احادیث جو ایسکیٹالوجی کی ہیں نا, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلائل میں سے بیسک دلیل ہے, بیسک دلیل ہے, موسٹ آرگینک دلیل. اوکے, قرآن نے آخری زمانے کے بارے میں کسی بھی لیول کے اوپر وارننگ نہیں, خبر دی ہے. اور حدیث تمام تر ایسکیٹالوجی کو پورے کے پوری طریقے سے وارننگ, اس کی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی روک تھام اور اس کے معاملات کو سمجھاتے ہوئے. ایسکیٹالوجی کا پتہ آپ کو ہم شو تو جی, تو بغیر حدیث کے فیوچر جو ہے نا, فیوچر جس کو ایسکیٹالوجی کور کرتی ہے, سنت جو ہے وہ صرف پریزنٹ یا پاسٹ کو کور کر سکتی ہے. ابراہیم سے آ رہی ہے علیہ السلام سے تو پاسٹ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ہے تو پریزنٹ ہے. سنت تو وہ ہے نا. حدیث جو ہے نا وہ فیوچر کو کور کرتی ہے. تو جتنے بھی فیوچر کے معاملات ہوتے ہیں نا, جو اسپیشلی اینڈ آف ٹائم جو ایسکیٹالوجی کے ہیں, یا پھر جو معاملات اگلی امتوں کے آنے ہیں, مطلب فیوچر کی امتوں کے, وہ حدیث کے علاوہ کور نہیں ہو سکتے. یہ بیسک اصول اور نصوص میں سے ہوتا ہے. ہر نبی آگے کی خبریں بتاتا ہے آگے, وہ قرآن میں نہیں, نبی نہیں بتانی ہوتی. قرآن ان خبروں کو ویلیڈیٹ کرتا ہے اشاروں میں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل دجال کا لفظ تو قرآن میں نہیں ہے. اور یہ غامدی صاحب ہوں یا دنیا کا کوئی بھی انسان ہو, پوچھ لیجیے گا, وہ کہیں گے ہاں دجال کو ڈینائی نہیں کر سکتے ہم. اتنی ساری احادیث کے بعد یہ خبر تو پکی ہے کہ دجال نے تو آنا ہے. پوچھ لیجیے گا, وہ بتا دیں. تو اب خود سوچیں, اگر دجال نے آنا ہے اور قرآن میں بالکل ایک لفظ بھی نہیں ہے اس کا, تو یہ تو بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. یہ تو بہت ہی بڑا مسئلہ ہے کہ ایک امت کا سب سے بڑا فتنہ, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث کچھ نہیں. اب یہ میں آپ کو صرف ایسکیٹالوجی کا چیپٹر بتا رہا ہوں. دوسری بات, کچھ ایسے بیسک آرگینک اصول ہیں, یاد رکھیے گا, جو کہ یہ کہہ دینا کہ یہ سنت ہے, یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جی میں کس ذات پات کا ہوں. ٹھیک ہے, جب تک میں آپ کو بتاؤں گا نہیں, آپ کو نہیں پتہ چلے گا. ٹھیک ہے, سو یہ آرگینکس ہیں, کچھ یہ بیسکس ہیں کہ جتنی بھی ہمارے پاس تواتر کے ساتھ سنت آئی ہے نا, وہ تواتر قائم صرف کتابوں کی وجہ سے رہ سکا. اگر مدینہ کے مسلمان اور بصرہ کے مسلمان آپس میں نمازیں اکٹھی نہیں کر سکے تو تواتر کچھ نہیں ہے. صحیح بات. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ٹائم کے اوپر نمازیں بدل گئی تھی, اس کی حدیث ہے میرے پاس. کیونکہ اس وقت صحابہ نے کہا تھا کہ تم لوگوں نے کون سی نمازیں شروع کر دی ہیں کہ جو میرے نبی سے ہم نے نہیں کبھی دیکھی. ٹھیک ہے, تو اتنا آسان نہیں کہہ دینا جو تواتر سے چلا آ رہا ہے وہ کام ہوگا. میں یہ نہیں مانتا نماز ایسے پڑھو یا ایسے پڑھو یا ایسے پڑھو تو مسئلہ ہو جائے گا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک لکھی ہوئی کتب نہیں ہوں گی تو تواتر خود اپنی حیثیت کھو دے گا. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بچے کو بھی, مطلب آرگینک کانسیپٹس ہیں سارے, یہ ہر ایک کو پتہ ہے. اس کے لیے کتاب لکھنے کی ضرورت نہیں, ہر کو پتہ ہے کہ ہم تک سنت بھی احادیث کے تھرو ہی, کتب کے تھرو ہی پہنچی, ورنہ ہم اس سنت کا تواتر قائم ہی نہ رکھ سکتے. انڈونیشیا میں کتابیں لے کے جا کے ہمیں ویلیڈیٹ کرنا پڑتا ہے کہ انڈونیشیا میں کون سا فقہ صحیح ہے. ہمیں لوگوں کے معاملات دیکھ کے نہیں پتہ چلے گا وہاں پہ. تو چلے, اب تو خیر انٹرنیٹ کا دور ہے, اب تو سب کچھ ہی پتہ چل جائے گا. آپ سوچیں جب اسلام پھیل رہا تھا تو ٹھیک ہے, تو تواتر کی جتنی بھی جو تواتر کا استحکام ہے نا, اور اس کا جو
اس کا جو مینٹیننس کا معاملہ ہے وہ لکھے ہوئے الفاظ کی وجہ سے ہوا ہے. اور اگر قرآن کے اوپر یہ اصول ثابت ہوتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ کے کروائی ہے, تو آپ سوچیں سنت کی حفاظت اللہ تعالیٰ لکھ کے نہیں کروا رہے. طریقہ ایک ہی ہے, اللہ اپنی سنت نہیں بدلتے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ تواتر سے جو چلتا ہوا آیا وہ ٹھیک ہے. الحمدللہ ہم سب کو پتا ہے کہ حدیث جو ہے نا وہ اس کا ثبوت ہے ہمارے پاس کہ وہ صحیح ہے, چاہے غامدی صاحب مانے یا نہ مانے. ٹھیک ہے, نسخے تک تو ثبوت ہے نا. سمجھ لیں کہ پہلے راوی نے نعوذ باللہ جھوٹ بولا تھا, مگر جو پہلا نسخہ تھا وہ ابھی تک ہے ہمارے پاس. تو نسخے کا تو ہمیں پتا ہے, مگر تواتر سے جو چیز چلی آ رہی ہے وہ بدلی ہے کہ نہیں اس کا ہمیں نہیں پتا. مگر اس کے رد و بدل کا ثبوت ہے ہمارے پاس. تواتر کے رد و بدل کا ثبوت تو 2 نسلوں میں نظر آ جاتا ہوتا ہے. جی ایگزیکٹلی. آپ خود سوچ لیں پاکستان میں عورتوں کا مسجد جانا حرام ہو چکا ہوا ہے. پوری دنیا میں جاتی ہیں, پوری دنیا میں جاتی ہیں. 1 ارب عورتیں, میں محاورتاً کہہ رہا ہوں 1 ارب انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی ملا کے میں محاورتاً کہہ رہا ہوں, آف کورس 25 اور 75 کروڑ مسلمان ہیں, تو چلیں 40 کروڑ عورتیں مسجد نہیں جا سکتی مگر پوری دنیا کی عورتیں مسجد جاتی ہیں. یہ تواتر کی یہ اوقات ہے ہماری. اگر لکھا ہوا لفظ ہلکا سا بدلے پورا تواتر ادھر ادھر ہو جاتا ہے. ایک ایسی حدیث کے اوپر جو کہ عمر بن خطاب کی ہے, پورا کا پورا عرب قوم نے اپنی عورتوں کو جماعت سے محروم کر دیا. تو یہ تو حالات ہیں کہ آپ سوچیں 3 نسلوں میں یہ واقعہ ہوا ہے. اور تواتر وہ بھی مسلمانوں کے سٹینڈرڈز کے اوپر. ہم سے تو لکھے ہوئے لفظ نہیں محفوظ ہوتے, ہم نے تواتر محفوظ کرنے تھے, ہم نے اپنے اعمال محفوظ کر کے رکھے ہوئے. تو سوچیں تو یہ بات. تو یہ بہت ضروری ہے کہ لکھے ہوئے الفاظ کو وہی عزت دی جائے کہ جو تواتر کے لیے محفوظ رکھنے کی کوشش ہے ہماری. نیت پہ مجھے کسی کی شک نہیں. میرا سلام ضرور دیجیے گا, ماتھا چومیے گا. اللہ تعالیٰ کے کلام کو آگے لے کے جانے والے لوگ جتنے بھی ہیں وہ جی ہاں, ان کا تو ان کے ساتھ نعوذ باللہ اس قسم کی کوئی بات نہیں کر سکتا میں ان کے بارے میں کہ جو میں دشمنان اسلام کے خلاف برسر پیکار کرنے کے لیے یوتھ کو تیار کر رہے ہیں. یہ تو مسلمانوں کے بزرگان ہیں اور کتابوں, اللہ کی کتابوں کو آگے لے کے چلتے ہیں, تو یہ تو ہمارے ایسٹس ہیں. مگر جب ممبر میں بیٹھ کے کوئی 1% بھی غلطی کرتا ہے نا, وہ ایوانوں میں اور پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے 1000% غلطی کرنے سے بھی بڑی غلطی ہوتی ہے. کیونکہ یہاں پہ بڑی رسپانسبلٹی. جی جی. سو یہ بہت بڑا مفروضہ ہے کہ تواتر سے جو چلی آئے گی, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے نا بنی اسرائیل تک تواتر بدل گیا تھا, تو اللہ کے نبی نے تصحیح کی تھی. سمجھ رہے ہیں. اور ساحل بھائی بات یہ ہے کہ یہ تو پھر وہ جو معراج پہ 5 نمازیں جو ہوئی تھیں, تو یہ تو اس کا بھی انکار ہو گیا کہ معراج پہ نہیں ہوئی تھی پھر 5 نمازیں. یعنی کہ وہ تو کہتے ہیں نماز تو حضرت ابراہیم سے چلی آ رہی ہے, ٹھیک ہے, اور بس وہی کنٹینیو ہو رہی ہے. تو اگر اس مقدمے کو مان لیں, حامد صاحب موجود ہیں تو نہ دوسرے بھائی صاحب ان سے موجود ہیں, مگر اگر تو وہ یہ مانتے ہیں کہ نماز معراج پہ نہیں ہوئی تو پھر تو مسئلہ بہت بڑا ہو گیا. مگر یہ وہ مانتے ہیں کہ نماز فزیکلی نہیں, معراج فزیکلی نہیں ہوئی. اس لیے تو اگر میری ملاقات ہوگی تو ضرور میں پوچھوں گا کہ یہ سدرۃ المنتہا پہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے اپنی آنکھ سے جبرائیل کو دیکھ لیا تھا, یہ کب ہوا, یہ واقعہ کب ہوا تھا, بس یہ